الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی رسول کریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین اکرام، 25 محرم الحرام وہ دردناک اور المناک تاریخ ہے جب واقع کربلا کی یادگار اور وہ ذات والا صفات جس نے پورے واقع کربلا کو اپنی نگاہوں سے دیکھا اور جب تک زندہ رہا واقع کربلا کو یاد کر کر کے آنسو بہاتا رہا، گریہ کرتا رہا۔ اس امام کے وجود زیجود کو بھی ظالموں نے برداشت نہ کیا، یہاں تک کہ آپ کو بھی زہر دغا کے ذریعے شہید کیا گیا۔ اور 25 محرم الحرام کو جو کہ آپ کی شہادت کی تاریخ ہے، اس مناسبت سے ہم جملہ سوگوارہ نے یادگار دشت کربلا امام زین العابدین علیہ السلام کے چاہنے والے ماننے والے شیعوں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ہم اس مختصر سے پروگرام میں امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک حدیث شریف کا ترجمہ حضرات کی خدمت میں مختصر وضاحت کے ساتھ پیش کریں گے، جس میں امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں اور اہل بیت کے دوست داروں کے صفات اور ان کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ لفظ شیعہ نہایت ہی باعظمت، بافضیلت اور نہایت ہی عظمت و منزلت کا حامل لفظ ہے، اور روایات میں اس نام سے موسوم افراد کے متعدد صفات بیان کیے گئے ہیں اور ان کی نشانیوں کا ذکر ہوا ہے۔ یوں تو سماج اور معاشرے میں اس لفظ کے جو معنی رائج ہیں، جب ہم ائمہ علیہ السلام کی احادیث میں اور نبی اکرم کے ارشادات میں اس لفظ کا مطالعہ کرتے اور دیکھتے ہیں، تقریباً ہر امام سے شیعوں کے بارے میں سوال کیا گیا، یا کچھ لوگ امام کی خدمت میں آتے ہیں اور اپنے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہاں پر امام علیہ السلام ان کے سامنے شیعوں کے فضائل بیان کرتے ہیں، یا ان کے فرائض اور ان کی ذمہ داریاں اور ان کی علامتیں اور ان کی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لہذا اگر ہم اس بات کے دعویدار ہیں کہ یقیناً ہیں، دعا بھی یہی ہے کہ خداوند عالم ہم کو اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں میں سے قرار دے، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ خود ائمہ علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو کن صفات کے ذریعے پہچانوایا ہے اور ان کے کن خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے۔ ہمیں اس کے ان صفات اور خصوصیات کے مطالعے کے بعد اپنے اندر ان صفتوں کو پیدا کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس منزل پہنچانا چاہیے کہ جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سے ارشاد فرمایا تھا، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، کہ علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی روز قیامت کامیاب ہونے والے ہیں۔ حدیث جو آپ کی خدمت میں اس وقت پیش کرنا مقصود ہے، یہ ایک واقعے کی شکل میں ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ یہ حدیث شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی مشہور و معروف کتاب صفات الشیعہ میں حدیث نمبر 40 کے عنوان سے مرقوم ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک دن امام زین العابدین علیہ السلام اپنے بیت الشرف میں تشریف فرما تھے کہ اتنے میں کچھ لوگ آتے ہیں اور دق الباب کرتے ہیں۔ جب امام علیہ السلام کے کانوں میں ان کے دق الباب کی آواز پہنچتی ہے تو وہاں پہ موجود کنیز سے امام فرماتے ہیں کہ جاؤ دیکھو دروازے پر کون ہے۔ کنیز جاتی باہر سے آنے والے آواز دیتے ہیں کہ قوم من شیعتک، ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں۔ جیسے ہی امام علیہ السلام نے یہ سنا کہ شیعہ آئے ہیں، تو اب روایت کا
جملہ ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فوصبا اجلانے حتی کارا ان یقعا. امام زین العابدین علیہ السلام جو تشریف فرما تھے اتنی تیزی سے اٹھے ہیں کہ قریب یہ تھا کہ لڑکھڑا کر زمین پہ گر پڑتے. یہ فقرہ اور یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے شیعوں سے ملنے کے کس قدر مشتاق تھے. ایسے زمانے میں ایسے دور میں جب مدینے میں واپسی ہوئی ہے آپ کی اور اہل بیت پہ طرح طرح کے مظالم اور مسائل اٹھائے جا رہے تھے، اس زمانے میں جب کوئی اپنا یاور و مددگار اور ناصر اور شیعہ پیروکار مل جائے تو یہ کتنی اہمیت کی بات تھی کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جیسے ہی یہ سنا کہ ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں تو امام زین العابدین علیہ السلام فوراً تیزی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب یہ تھا کہ آپ زمین پر گر پڑتے ہیں. لیکن فلما فتح الباب، لیکن جب آپ نے دروازہ کھولا اور ان کو دیکھا اور رجع، آپ پھر وہاں سے واپس چلے آئے، پلٹ آئے. اب امام زین العابدین علیہ السلام نے وہاں پہ کیا دیکھا اور کیا سوچ کر اور کیا تصور کر کے وہاں پہ گئے تھے، اور انہوں نے کیا منظر دیکھا کہ آپ بغیر ان کو بلائے ہوئے اور ان کی باتوں کا جواب دیے بغیر واپس چلے آئے. اور یہ ارشاد فرمایا آپ نے کذبو، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. ان لوگوں نے جو کہا ہے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں آپ کے، تو ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہے. فَأَيْنَ الصَّمْتُ فِي الْوُجُوهِ، ان کے اندر شیعوں کی نشانیاں کہاں ہیں؟ اَيْنَ أَثَرُ الْعِبَادَةِ، ان کے اندر عبادت کے علامت کہاں ہیں؟ اَيْنَ سِيمَاءُ السُّجُودِ، ان کے اندر سجدوں کی علامتیں کہاں ہیں؟ اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے شیعوں کو پہچاننا ہے تو ان کی علامت یہ ہے، ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ انما شیعتنا یعرفون بعبادتہم وشعثہم، کہ ہمارے شیعہ عبادت اور دنیا سے بے تعلقی کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، کہ عبادت اس انداز میں کرتے ہیں کہ قد قطعت العبادت منہم الاناف، کہ کتنی عبادت کی اور سجدے میں گئے کہ سجدے کا ایک حکم یہ ہے کہ زمین پہ اعضائے سبع، 7 اعضائے سجدہ کے ساتھ ساتھ ناک کو بھی زمین پہ رکھنا چاہیے. تو سجدے کا یہ عالم ہے کہ ہمارے شیعہ جو ہیں ان کی ناک زخمی ہو جاتی ہیں اور ان کے پیشانی اور دیگر اعضائے سجدہ پر گڈھے پڑ جاتے ہیں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ان کے پیٹ سے لگے ہوتے ہیں اور ذکر الہی کی وجہ سے ان کے ہونٹ خشک ہوتے ہیں. عبادت کی وجہ سے ان کے چہرے میں ورم پیدا ہو گیا ہے. راتوں کو جاگنے اور گرمی کے سخت دنوں میں عبادت کرنے نے ان کے جسم کو بوسیدہ بنا دیا ہے. اب امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ خاموش ہوتے ہیں تو یہ تسبیح پروردگار کرتے رہتے ہیں. والمصلون اذا نام الناس، اور جب لوگ سوئے رہتے ہیں تو یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. المحزونون اذا فرح الناس، جب لوگ دنیاوی خوشی میں مشغول ہوتے ہیں اس وقت یہ محزون و مغموم ہوتے ہیں. یعرفون بالزہد، زہد کے ذریعے، دنیا سے کنارہ کشی کے ذریعے ان کو پہچانا جاتا ہے. کلامہم الرحمت، ان کی گفتگو، ان کا کلام، ان کی بول چال یہ رحمت ہوتی ہے، دوسروں کے لیے باعث زحمت نہیں ہوتی ہے. اگر وہ زبان کھولتے ہیں کچھ بولتے ہیں تو ان کی زبان سے رحمت ٹپکتی ہے. وتشاغلہم بالجنہ، اور ان کی ساری فکر اور سارا ہم و غم اور ساری مشغولیت جنت ہوتی ہے، کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے وہ جنت سے دور ہو جائیں. یہ امام علیہ السلام کے حدیث مبارک تھی جس کو آپ کے خدمت میں پیش کیا گیا. دعا کی پروردگار عالم کہ ہم لوگوں کو اپنے اندر بھی ان صفات کو پیدا کرنے اور ان نشانیوں اور علامتوں کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں اور آخرت میں ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے سچے شیعوں میں سے قرار دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.